شاعر کہتا ہے کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اور چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں عباس بولے اے سکینہ میں پانی لاؤ تو خوب پینا۔ عباس بولے اے سکینہ میں پانی لاؤ تو خوب پینا، اور کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا ہے۔ کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ حسین سجدے میں گر کے یہ بولے، حسین سجدے میں گر کے یہ بولے مدینے والے گواہی رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ مدینے والے گواہی رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن شریف کے ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، اے میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے نام اعمال میری بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے میرے رسول سے محبت کرے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر لی، سمجھ لیجئے وہ حسینی سے محبت کریں گے، اس لیے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انسان وہی جلسہ بناتا ہے، انسان وہی جلسہ جلوس کرتا ہے، انسان وہی جلسہ جلوس میں بیٹھ کر نبی کا ذکر کو بناتا جس کے سینے میں حسین سے محبت ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا جس کے سینے میں سرکار کی محبت پائی جائے گی، جس کے سینے میں رسول کی محبت پائی جائے گی، اس کے سینے میں حسین کی محبت پائی جائے گی۔ اب ذرا یہ تو سوچو، اب ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، اب جس کے سینے میں حسینی کا رگ دوڑے گا، جس کے سینے میں حسین کی محبتیں پیش آئیں گی، یقیناً وہ انسان آقا سے محبت کریں گے، اور جب انسان نبی سے محبت کریں گے تو وہ انسان حسین سے محبت کریں گے، وہ انسان اولیاء اکرام سے محبت کریں گے، وہ انسان بزرگوں سے محبت کریں گے، وہ انسان خلفائے راشدین سے محبت کریں گے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ جھنکی کے نوجوان مسلمانوں نے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ ہم ڈھول بازے والے نہیں ہیں، ہم حسینی والے، ہم جلسہ منایا کرتے ہیں، ہم حسین کے نام پہ بلکہ ڈھول اور تماشے بازی نہیں کرتے گے، بلکہ ان کے نام پہ شہید اعظم کانفرنس مناتے ہیں۔ اور یقیناً جانیے جو انسان حسین کے نام پہ محفل پاک کا انعقاد کرتا ہے، جو انسان جو لوگ شہید اعظم کانفرنس مناتا ہے، یقیناً وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہے گا، مرنے کے بعد اپنے قبر میں کامیاب رہے گا، اور حشر کے میدان کو اس کو میرے حسین سفارش کراتے ہیں۔ ہم حسینی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے حسینی جلسہ بیٹھا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بھائی اور بہن میں کتنی محبت ہوتی ہے، کسی کے بھائی کسی کا بہن۔ اب ذرا کسی کے گھر میں ایک بھائی اور بہن ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں کتنی محبتیں ہوتی ہیں۔ اب کربلا والوں پر 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر اگر امام حسین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر خدا سے پانی کا طلب مانگ لیتا تو یقیناً پانی نہیں بلکہ دریا کا فوارہ نازل کر دیتا، لیکن وہاں پر امام حسین نے پانی نہیں مانگا، امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد قرآن کی تلاوتیں بھی کیا۔ عباس کا بازو کٹ رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، 3 دن تک پانی بند ہے لیکن خیمے آل رسول میں قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں۔ اب ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے دور چلے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن
اہل بیت کے خاندان پہ قربان جاؤ، اہل بیت کے خاندان پہ قربان جاؤ۔ وہ 3 دن کی پیاسا بھوک پیاس کی شدت سے برداشت کرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں، دن بھر تک رات بھر تک سوتے ہیں، دن بھر تک کھانا کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے ہمیں ڈر نہیں ہے، اس کے رسول سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا، رسول کا ہمیں خوف ہوتا، اللہ اس کے رسول کو سینے میں ڈر ہوتا، تو وہی انسان آج تماشے اور آتش بازی نہیں کرتا، آج شراب کو چھوڑ دیتا۔ اور جہاں پر ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ اس پوری دنیا میں جہاں ہوتا، شہید اعظم کانفرنس مناتا ہوا نظر آتا، لیکن وہی انسان امام حسین سے محبت کرنے کے بعد ذکر رسول کو مناتے جس کے سینے میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے، جس کے سینے میں حسین کی محبتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگ اور دوستو، میں کہہ رہا تھا ایک بھائی اور بہن کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عباس حضرت سکینہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے سے لے کر چھوٹے سے لے کر بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک حضرت عباس اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ سکینہ کو بھتیجے حضرت عباس سے جو چیز طلب کرتے تھے وہ چیز لا کر عباس لا دیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنے چچا کو قریب بلاتے ہیں۔ وہ محرم کا 7ویں تاریخ ہے، اور تاریخ بلانے کے بعد اپنے چچا قریب بلاتے ہیں، اور قریب بلانے کے بعد چچا آپ سے میں نے جو سامان طلب کیا ہوں، جو سامان آپ سے میں نے مانگی ہے، آپ نے مجھے وہ لا کر کے دیے ہیں۔ آپ سے میں کوئی سامان طلب کیا ہوں، وہ لا کر آپ نے مجھے پیش کیا ہے، لیکن اے چچا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا بھتیجی بتاؤ تیرا سوال کیا ہے، بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ حضرت سکینہ فرماتی ہے، عرض کرتی میرے چاچا جان میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، آپ بھی ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن آپ جائیے اور میرے لیے نہیں بلکہ علی اصغر کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے نہیں بلکہ 6 ماہ کا علی اصغر کے لیے آپ اگر پانی پلا دیں گے تو آپ کا بڑا مہربانی ہوگا، آپ پر میں قربان ہو جاؤں گا۔ اتنا سننا ہوتا ہے، حضرت سکینہ نے عباس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں، اے سکینہ میں تجھے پانی پلا کر کے رہوں گی، پانی پلا کر کے رہوں گا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے مسکریجے کو پکڑتے ہیں اور کاندھے پہ ڈال لیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جو کربلا کی وادی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، ادھر سے امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ جو گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کربلا کی وادی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، امام حسین روک لیتے عباس کو، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام حسین نے جو ہی روکا تھا، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے امام حسین سے کہا تھا، اے میرے امام حسین میں اپنے سکینہ کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، میں اپنے سکینہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جو کربلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، جو کربلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے، اے عباس تم نہیں جاؤ گے، جو کربلا جائے گا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، عباس نے کہا اے میرا لخت جگر حسین میں آپ کو امام مانتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنا سکینہ کو پانی پلا کر کے لاؤں گا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، امام حسین نے اجازت دے دیا، دینے کے بعد کربلا کی وادی پر چلنے لگے، اور چلتے چلتے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد چلنے لگے، چلتے چلتے یزیدیوں کو سامنا کیا۔ یزیدیوں کو سامنے کے بعد جس تلوار کا نام حضرت علی نے دیا تھا، اس علی کے تلوار سے حضرت عباس جب چلا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ستروں کو یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا کرتے تھے، اور یزیدیوں کو سامنا کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مسکیجے کو نکالتے ہیں، مسکیجے پانی کو ڈال لیتے ہیں، پانی بھر لینے کے بعد گھوڑے سے کہتے ہیں اے گھوڑے ہمارے خاندان والے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے گھر والے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اے میرے گھوڑا تو پانی پی لے، تو اپنا پانی پی کر تو اپنا پیٹ بھر لے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ گھوڑا چرچری دیتے ہوئے کہتا ہے میرے آقا میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ میرے خاندان والے پانی پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، اور میں کیسا پی لوں گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت عباس نے
ہے اپنے چلو میں پانی اٹھاتے ہیں, سوچتے میں پی لیتا ہوں. سکینہ کا چہرہ سامنے آتا ہے, مولا اگر میں پانی پی کر پیٹ بھر لوں گا, اگر میں پانی نہ پلا سکا سکینہ کو, تو خدا کی بارگاہ میں اپنے چہروں کو کیا دکھاؤں گا, خدا کی بارگاہ میں کیا اپنے چہروں کیا دکھاؤں گا. اتنا سننا ہوتا ہے. چلو میں عباس نے پانی کو اٹھا کر کے جو ہی پینا چاہا تھا اسی دریا پانی کو پھینک دیتا ہے, اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد واپس چلتے ہیں, اور چلتے چلتے پھر یزیدیوں کا سامنا کرتے ہیں. حضرت عباس کے سامنے جو یزید سامنا کرتے تھے اس یزید خاتمہ کر دیا کرتے تھے, اس یزید کو جہنم پہنچا دیا کرتے تھے. لیکن ایک بدبخت سمیلعین نے پیچھے سے تیر چلایا ہے. جی تیر چلانا ہوتا ہے, سمیلعین نے جس حضرت عباس پر تیر چلائے گے, مسکیجے پر لگی ہے, مسکیجے کے پانی زمین پر گرنے لگے ہیں. حضرت عباس نے مسکیجے کو نکالا پیٹ سے, اور نکالنے کے بعد دانت پہ پکڑ لیتے ہیں, اور دانت پہ پکڑنے کے بعد پھر ایک سمیلعین نے ایک ہاتھ پہ حضرت عباس کا دائیں بازو کاٹ دیا. لیکن پھر عباس کو احساس تک نہیں ہو رہا تھا میرا بازو کٹ چکا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے. ہمارے خاندان والے بھوکے پیاس سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن سکینہ کی بارگاہ میں پانی ضرور پلا کر کے رہوں گا. اتنا سننا ہوتا ہے, اتنا کہنا ہوتا ہے. گھوڑے کو بائیں ہاتھ سے چلاتے ہیں, چلتے چلتے اس سارے یزیدیوں کو جو سردار تھے ان لوگوں نے کہا تھا اگر عباس پانی لے کر خیمے آج رسول میں پہنچ جائے گا تو تم میں سے کوئی انسان یہاں سے بچ کر نہیں جائیں گے. تمہارے یتیم, تمہارے بچے بیوے ہو جائیں گے, تمہارے خاندان والے بیوے ہو جائیں گے. اتنا کہنا ہوتا ہے, اتنا سننا ہوتا ہے. پھر بائیں بازو کاٹ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, کربلا کی وادی پر حضرت عباس نے پانی پلانے کے لیے, اپنے بھتیجی کے پودا نبھانے کے لیے, اندھیرے فرات پر جانے کے بعد حضرت سکینہ کے پانی پیاس کو بجھانے کے لیے عباس چلے تھے, اور چلنے کے بعد اور 4-5 چھلانگ اگر لگا دیتے تو خیمے آن رسول پانی پہنچ جاتے, خیمے آن رسول پانی پہنچ جاتے. لیکن ایسا ہوا نہیں, بلکہ یزیدیوں نے حضرت عباس کا بھی سر کو قلم کر دیا تھا. اس عالم میں امام حسین کو عباس نے یاد کیا, مولا حسین, مولا حسین میری مدد فرما دو, میری مدد کے لیے حاضر ہو جائے. حضرت امام حسین دوڑے ہوئے کربلا کی سرزمین میں آنے کے بعد ہے تو مولا حسین نے حضرت عباس کو اٹھانے کے بعد خیمے آل رسول میں پہنچتے ہیں, اور خیمے آل رسول میں پہنچنے کے بعد حضرت سکینہ نے کہا میرے چچا جان پانی لے کر خیمے آل رسول میں آپ آ گئے, پانی لے کر آ گئے. لیکن حضرت امام حسین نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی, جو انسان اس دنیا سے چلے جاتے وہ انسان پھر کبھی واپس نہیں آتے, جو انسان اس دنیا سے چلے جاتے پھر وہ واپس نہیں آتے گے. میرے دوست اور بزرگوں اتنا کہنا ہوتا ہے. حضرت سکینہ کے عباس کے بازو کو پکڑتے ہیں, میرے بان کو پکڑنے کے بعد کہتے میرا چچا جان آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے پانی پلائیں گے. امام حسین نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے بیٹی صبر کرو اور قرآن کی تلاوتیں کرو, اسی بھلائی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہم یہاں صبر کریں گے تو کل قیامت کے دن میں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یقینا ہم تو جنتی ہوں گے, جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو, ہم حسینی سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں. ہم جب تک زندہ رہیں گے اہل بیت کے نام پہ ہم جلسہ مناتے رہیں گے, ہم حسینی کے نام پہ جلسے جلوس مناتے رہیں گے, اور جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن کی ہم تلاوتیں کرتے رہیں گے. ہمارے بولنے میں آپ کو سن میں کس طریقے سے غلطیاں خامیاش ہوئے ہیں, ہمارا توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.